کیسے حالات انفولڈ ہوتے ہیں. طلال چودھری صاحب جو کہ نون لیگ کے ماشاءاللہ سرکردہ رہنما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ طلال صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. گڈ مارننگ. پہلے تو یہ بتائیے گا, حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ کی پارٹی نے اور پیپلز پارٹی نے اپنی پارٹی کی غیر ملکی فارن فنڈنگ سے متعلق, غیر ملکی فنڈنگ جو ہے اس کے متعلق الیکشن کمیشن کو تسلی بخش جوابات نہیں دیے, اور آپ جو احتجاج کر رہے ہیں یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. کیا کہیے گا اس پہ؟ وہ چھوٹے ہوتے سے ایک آپ نے سنا ہوگا محاورہ کہ چور بھی کہے دوسروں کو چور چور چور. یعنی آپ ایسا بندہ جس نے 6.5 سال فورن فنڈنگ نہیں, صرف اسرائیل, یہودیوں, انڈینز کی جو فنڈنگ ہے وہ چھپائے رکھی اور سٹے پہ سٹے لیتا رہا اور بہانے پہ بہانہ بناتا رہا. وہ کیس جو 6 دن میں ڈیسائیڈ ہو سکتا تھا اس کو 6 سال طول دیا عمران خان نے. سو ایسا چور جس کے اپنے دستخطوں سے خود جس نے اکاؤنٹس جو ہیں وہ کھلوائے امریکہ میں, اور اس کے بعد اپنے دستخطوں سے وہاں پر لوگوں کو اپوائنٹ کیا اور ان لوگوں نے پیسے لیگل بھیجے اور خود ہنڈی سے عرب ملکوں سے پیسے منگوائے, اور اس کے بعد وہ آج کہے دوسروں کو. صرف اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. چور کون ہے, کس نے فورن فنڈنگ کروائی ہے, کس نے اسرائیل, یہودیوں, انڈینز کا پیسہ لیا ہے, وہ ہے عمران خان اور وہ ہے تحریک انصاف. اچھا, وہ لانگ مارچ سر, بات اس کی بھول گئے ہم. وہ لانگ مارچ جناب وہ پہلے 31 جنوری کو ہونا تھا, پھر میں خیال میں شاید ٹھنڈ زیادہ ہو گئی ہے تو اب وہ 27 فروری کو چلا گیا جناب, بہت زیادہ آگے چلا گیا. تو یہ استعفوں کے بعد جو ہے لانگ مارچ میں بھی لگ رہا ہے کہ کوئی پی ڈی ایم کی صف میں اتحاد نظر نہیں آ رہا. ایک پیج پہ نہیں ہے پی ڈی ایم, ایک سٹیج پہ ضرور ہے, لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی کتاب میں اپنا اپنا پیج ہے, اختلاف رائے ہے اور شدید ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ایک تو اختلافات کی باتیں بڑی دیر سے ہو رہی ہیں, اور پہلے تو کہا تھا اے پی سی نہیں ہوگی, پھر کہتے تھے اعلامیہ نہیں آئے گا, پھر کہتے تھے پیپلز پارٹی علیحدہ ہو جائے گی, پھر کبھی کہتے ہیں جی مولانا ناراض ہو گئے. آج کے دن تک تو ہر فیصلہ کنسنسس سے ہو رہا ہے اور آئندہ بھی کنسنسس سے ہوگا, اور اس بات پہ سب کا کنسنسس ہے کہ اس تحریک کا اختتام جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کا اختتام ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہ گرمیوں سے پہلے اختتام ہوگا. یہ فکر نہ کریں, لانگ مارچ زیادہ دور نہیں ہے, اچھے موسم میں ہوگا, اور پاکستان میں اس کے بعد ایک اچھا سیاسی موسم آئے گا جس میں نیا الیکشن. شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم احتجاج کے لیے پہلی بار ریڈ زون کھول رہے ہیں, لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے, جے یو آئی ایف کو ٹارگٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی مدرسے کے بچے جلسوں میں لانے پہ کارروائی ہوگی. تو آپ کو کیا لگتا ہے, یہ حکومت نے پازیٹیو جسچر دیا ہے یا آپ کی تحریک کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ حکومت ڈر گئی؟ شیخ رشید صاحب صرف زبان کے کاریگر ہیں, صرف زبان چلانا آتی ہے, زبان سے یہ بڑھ کے مار سکتے ہیں, تو روک سکتے ہیں تو روک کے دکھا دیجئے گا کل. اور مدرسے کے بچوں کو کیا سیاست میں اور سیاسی رائے دینے کا حق نہیں؟ یعنی یونیورسٹی اور کالجوں کے بچے جو ہیں وہ تو جو مرضی چاہیں اس ملک میں سیاسی تبدیلی کے لیے وہ کر لیں, اور جو لوگ دینی تعلیم لیتے ہیں, جن کے سینے میں قرآن ہے, وہ اپنی نظریے کا, اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے؟ کس قدر ان کی چھوٹی سوچ ہے مدرسے کے بچے اور اسلامی تعلیم کے بارے میں. اور یہ وزیر داخلہ یہ صرف منہ سے آگ نکالنے کے سکتا ہے, کر کچھ بھی نہیں سکتا. اور جس طرح کی کارکردگی اس کی ریلوے میں تھی اس سے بری ہوگی یہ انٹیریئر منسٹری میں. اور اگر روکنا چاہتا ہے تو اسے کہے روکنے کی کوشش کرے. ملتان میں بھی روکا تھا, گجرانوالہ میں بھی روکا تھا, لاہور میں بھی روکا تھا, پھر جو ہوا وہ آپ کے سامنے تھا. پورا شہر جلسہ گاہ بنی. اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو پورا اسلام آباد اور پنڈی جو ہے وہ جلسہ گاہ بنے گی, اور پھر کس جگہ پر تقریر ہوگی اور کس جگہ پر خطاب ہوں گے اور کس جگہ پہ دھرنا ہوگا. یہ وزیر داخلہ جو ہے نا, یہ سوچ کے اس کو کم از کم دن میں اس کو ترا جائے. دن میں تھا. بڑے محتاط الفاظ میں فیل کر رہا تھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن آپ نے بڑے محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے جذبات کی شدت کا اظہار کیا. بہت شکریہ جی. طلال چودھری صاحب پنجاب میں ذرا رخ کرتے ہیں, اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن کے خلاف اب یہ جو نیا اپوزیشن نے حکومت کے خلاف جو نیا شیڈیول جاری کیا ہے ریلیوں کا,
اور اس میں آج سے تو الیکشن کمیشن کے سامنے بھی احتجاج شروع ہو رہا ہے. تو حکمت عملی کیا ہے حکومت کی؟ آنے دینا ہے ان کو، روکنا ہے ان کو ان کے اپنے نیریٹو کے اندر ٹریپ کرنا ہے، کیا کرنا ہے حکومت نے؟ پی ڈی ایم کی احتجاج کی منطق سمجھ سے بالا تر ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ جعلی ہے اور الیکشن دھاندلی زدہ ہے، صحیح، اور دوسری طرف اسی اسمبلی کے اندر ان کے سینٹرل پنجاب اور دیگر شہروں کے اندر جو ممبران جیتے ہیں ان سے عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ کیا یہ بھی دھاندلی کی پیداوار ہے. اور یہ دھاندلی زدہ الیکشن میں پیپلز پارٹی سندھ کے اندر اس وقت بھی حکومت میں ہے، اور یہ دوہرا معیار ہے کہ جہاں آپ جیتے ہیں وہ فیئر الیکشن ہے اور جہاں آپ ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی ہے. تو یہ ذات کی راگنی اور اپنے مفادات کا جو راگ ہے عوام اس کو مسترد کر چکے ہیں، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور راج کماری یہ گمراہ ٹولہ جو ہے وہ عوام کو گمراہ کرنے کی سازشوں میں مصروف ہے. اور جس ادارے کے سربراہ کو وہ خود مشاورت کے ساتھ حکومت کے ان کا نام دے کے اس کی تائید کر کے چن کے لائے ہیں، آج اگر وہ اسی ادارے کے سربراہ کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور اس چیئرمین کو، اس کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں جو اس وقت چیئرمین تھے ہی نہیں جس وقت یہ الیکشن ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کنفیوژن کا شکار ٹولہ صرف اور صرف اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے. دیکھیں اب اس وقت آپ بات ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ اپوزیشن جو نیب کا سربراہ لے کے آئی تھی وہ ان کا اپنا جو اس وقت حکومت میں تھی تو ان کا اپنا نیب کا لایا ہوا سربراہ ہے اور ان کا اپنا کیا دھرا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور یہ بات بالکل جینوین ہے. اس وقت جو معاملہ ہے وہ یہ کہ یہی اپوزیشن الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے اب سے کچھ دیر میں، اور وہ احتجاج جناب ہے فورن فنڈنگ سے متعلق، فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ چاہتی ہیں. لیکن فورن فنڈنگ کے کیس کا فیصلہ مجھے اب اس پہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے. پی ٹی آئی کی توجہ لگ رہا ہے حکومت کی کہ براڈ شیٹ معاملے پہ زیادہ ہے، اور براڈ شیٹ معاملے پہ ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. کیا ٹاسک ہے ان کے پاس، کیا کرنا ہے انہوں نے؟ آپ جانتے ہیں کہ براڈ شیٹ کی جتنی بھی ریکمنڈیشن اور فیصلہ ہے اس کو حکومت پاکستان نے پبلک کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ عوام تک وہ حقائق پہنچائے جائیں اور بتایا جائے کہ کس طرح سے اس ملک کے ساتھ ڈاکہ زنی ہوتی رہی، کس طرح یہ راہبر راہزن بن کے اس ملک کو لوٹتے رہے، اور کس طرح سے اداروں کو بلیک میل کر کے یہ این آر اوز لے کے اپنے مال پانی کو ٹھکانے لگاتے رہے، اور کس طرح لوٹ مار کا، کمیشن کا، کک بیکس کا، قوم کا پیسہ جو ہے وہ بیرون ملک پار کرتے رہے، جائیدادیں بناتے رہے، اثاثے بناتے رہے، اور ان کے خاندان اور بچے جو ہیں کس طرح میرے خیال میں وہ جو براڈ شیٹ کیس وہ فیصلہ ہے بٹوین نیب اینڈ براڈ شیٹ، اس میں اپوزیشن کی جائیدادوں کا قصہ وہ ہے جو کہ نیب کا مبینہ بیانیہ ہے کورٹ میں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے آپ سے، لیکن جناب اب دیکھتے ہیں کہ آج یہ جو الیکشن کمیشن کے باہر ہونے والا دھرنا ہے یہ کیسے انفولڈ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ جی. فردوس عاشق اوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، بات کر رہی تھی جناب کہ براڈ شیٹ کیس کا فیصلہ آ گیا ہے اور براڈ شیٹ کیس کے فیصلے میں حقائق سامنے لانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی. 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اس کمیٹی کے پاس. لیٹس سی کیا نتیجہ نکالتے ہیں وہ. تب تک ہمیں Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.